بات آسان کروں، اعلیٰ حضرت کا پوچھنا ہے تو کسی علم والے سے پوچھیں، کسی نظر والے سے پوچھیں۔ اعلیٰ حضرت کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، شیخ حسین بن صالح سامنے سے آ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی جوانی ہے، شیخ حسین بن صالح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا، بازو پھیلائے جیسے کوئی بڑا پرانا اور گہرا دوست آ گیا، اعلیٰ حضرت کو سینے سے لگایا، ماتھا چوما۔ جو ساتھ رفقا تھے انہوں نے شیخ حسین بن صالح سے پوچھا، کیا آپ اس اجمی نوجوان سے واقف ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں۔ جناب شیخ حسین بن صالح نے فرمایا نہیں، میں نے اس نوجوان سے واقف۔ کہا پھر اس کا ماتھا کیوں چوما ہے اور یوں بازو پھیلا کے کلاوے میں کیوں لیا ہے؟ شیخ حسین بن صالح نے فرمایا انی لاجد نورم من ھذل جبین، میں نے جب اس نوجوان کے چہرے کی طرف دیکھا مجھے اس کے ماتھے پہ علم کا نور چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ کسی نظر والے سے پوچھیں۔ اعلیٰ حضرت نے آپ سے حضور کے علم غیب کے بارے میں سوال ہوا، فی البدی گفتگو فرمائی تو لاجواب کتاب تشکیل ہو گئی۔ فی البدی گفتگو، ایک ہوتا ہے تحقیق کرنا، کتابیں کھولنا، ترتیب دینا، پھر کتاب لکھنا۔ اعلیٰ حضرت نے فی البدی گفتگو فرمائی، الدولت المکیہ تصنیف ہو گئی۔ فی البدی گفتگو ہے۔ وہاں مکہ شریف کے ایک بہت بڑے شیخ تھے، سید اسماعیل مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اعلیٰ حضرت کے وہ ملفوظات دیکھے الدولت المکیہ کی شکل میں، تو اعلیٰ حضرت سے ملاقات کی اور کہا آپ نے حضور کے علم غیب کے بارے میں جو اعتراضات ہیں ان سب کا جواب دے دیا ہے اور اس موضوع کو کھول کے بیان کر دیا ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو علوم اپنے ساتھ خاص فرمائے ہیں، کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، یہ علوم خمسہ کے بارے میں آپ نے بحث نہیں فرمائی، اس کا جواب نہیں دیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مجھے تھوڑا سا وقت دے، میں ابھی لکھ دیتا ہوں۔ ان کا ٹھیک ہے لکھ دیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے ہی اعلیٰ حضرت نے وہ جواب لکھ دیا۔ جناب اسماعیل مکی نے جب دیکھا تو آگے بڑھے اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، بیٹھے ہوئے تھے آگے ہوئے، کہتے ہیں احمد رضا اپنے پیر میرے قریب کرو، میں تمہارے پیر چومنا چاہتا ہوں۔ صرف یہاں بر صغیر کے علماء ہی اعلیٰ حضرت کو سلام نہیں کرتے، علماء عرب یہ کہہ رہے ہیں احمد رضا پیر آگے کرو، میں تمہارے پیر چومنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی کا کسی نظر والے سے پوچھیں۔ بر صغیر کی تاریخ میں فتاوی رضویہ کی مثل کوئی فتاوی نہیں آپ کو ملے گا۔ بر صغیر کی تاریخ میں فتاوی رضویہ کی مثل کوئی اور فتاوی تو دکھائے۔ چند ایک فتاوی کے نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں لیکن میں نام لینا نہیں چاہتا یہاں۔ ان فتاوی جات کو اگر فتاوی رضویہ کے سامنے رکھے نا تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی پرائمری کے بچے کی تحریر ہے جو کسی بحر العلوم کی تحریر کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ ان فتاوی کی یہ حیثیت ہے فتاوی رضویہ کے سامنے۔ تو اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی محض عالم نہیں ہیں بلکہ مرجع العلماء ہیں۔ ہمارے پاکستان میں کسی دور میں ایک وزیر مذہبی امور گزرے ہیں کوثر نیازی صاحب۔ کوثر نیازی لکھتا ہے کہ میرے گھر ذاتی لائبریری میں 10,000 کتابیں موجود ہیں جن کا میں نے مطالعہ کیا ہے، لیکن 10,000 کتابیں پڑھنے کے باوجود جب میں نے اعلیٰ حضرت کی کتابیں اٹھائیں تو مجھے پتا چلا کہ میں تو سمندر کے کنارے بیٹھا ریت میں ہاتھ مار رہا ہوں، سمندر کے اندر اتر کے اگر کوئی ہیرے اور موتی نکال رہا ہے تو اس کا نام احمد رضا خان بریلوی۔ کوثر نیازی کہتا ہے 10,000 کتابیں میرے گھر ذاتی لائبریری میں ہیں، پر جب میں نے اعلیٰ حضرت کی کتابیں اٹھائیں تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں تو سمندر کے کنارے بیٹھا ریت میں ہاتھ مار، موتی اگر کوئی نکال رہا ہے تو وہ امام احمد رضا خان بریلوی۔
اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے کمال درجے کا علم عطا فرمایا تھا. علم ہو لیکن عمل نہ ہو تو یہ علم جس پر عمل نہیں کیا گیا یہ قیامت کے دن عذاب کا باعث بنے گا. جو آیے مبارکہ میں نے خطبہ کے دوران تلاوت کی ہے اس میں اللہ کریم نے علم کا مقصد بھی بیان کیا ہے اور علماء کی شان بھی بیان کی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علم کا مقصد خشیت الہی ہے. اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے علم انتہائی بلند درجے کا عطا فرمایا تو عمل بھی انتہائی بلند درجے کا عطا فرمایا. فرائض اور سنن کی تو آپ پابندی فرماتے ہی ہیں، آپ مستحبات کی بھی پابندی فرماتے تھے. اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے ہم انتظار کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت تشریف نہیں لا رہے، وقت تھوڑا رہ گیا. ہم نے سمجھا کہ اعلیٰ حضرت تاخیر ہو گئی، ابھی تک تشریف نہیں لا رہے، کہیں سورج نہ طلوع ہو جائے. روشنی پھیل رہی تھی، تھوڑا تنگ وقت رہ گیا. اعلیٰ حضرت تیز تیز چلتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں. وہ شاگرد فرماتے ہیں میرا خیال تھا کہ آج اعلیٰ حضرت جب مسجد میں داخل ہوں گے تو وہ جو دایاں پیر اندر رکھنا ہے اس کا خیال نہیں رکھ سکیں گے کیونکہ آج تیزی میں تشریف لا رہے ہیں. لیکن وہ فرماتے ہیں میں اس وقت حیران ہوا، اعلیٰ حضرت نے صرف مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پیر نہیں داخل کیا بلکہ ہر صف پر جب قدم رکھتے تو دایاں قدم پہلے رکھتے، حتیٰ کہ جب امامت کے مصلی پر کھڑے ہوئے تو وہاں بھی دایاں پیر پہلے رکھا ہے، بایاں پیر بعد میں رکھا ہے. وہ شاگرد فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ آپ نے اس قدر اہتمام فرمایا ہے، نہ صرف یہ کہ مسجد میں پہلا دایاں قدم داخل کیا بلکہ ہر صف پہ قدم رکھا تو پہلے دایاں رکھا، مصلی امامت کے اوپر قدم رکھا تو پہلے دایاں قدم رکھا. تیزی تھی لیکن مستحبات نہیں چھوٹے. مسجد میں داخل ہوتے ہوئے تو دایاں قدم رکھنا یہ سنت ہے، لیکن ہر صف پہ قدم رکھنا، مصلی امامت کے اوپر قدم رکھنا. اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی تیزی میں تھے، تیز تیز چلتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن اس وقت بھی سنن اور مستحبات آپ سے چھوٹے نہیں. عام طور پہ جب ہمیں کوئی جلدی ہوتی ہے کسی کام کی تو ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا خیال نہیں رہتا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی علم میں بلند مقام رکھتے ہیں تو عمل میں بھی بلند مقام رکھتے ہیں. تیسری بات، علم ہو عمل بھی ہو لیکن عمل کرنے والے کے اندر اخلاص نہ ہو تو عمل ضائع ہو جاتا ہے، عمل برباد ہو جاتا ہے. احیاء علوم الدین میں امام غزالی فرماتے ہیں سارے لوگ مردہ ہیں، علماء زندہ ہیں. اور پھر فرماتے ہیں سارے علماء مردہ ہیں، عمل کرنے والے زندہ ہیں. اور پھر فرماتے ہیں سارے عمل کرنے والے مردہ ہیں، مخلصین زندہ ہیں. جو عمل کریں تو اخلاص کے ساتھ کریں، عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں. اخلاص کا مطلب ہے کھوٹ نکال دینا، کسی چیز کے اندر جو کھوٹ ہے، میل ہے، وہ نکال دینا، اس کو خالص کر دینا. عمل کا اخلاص کیا ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، دنیاوی مقاصد پیش نظر نہ ہو، تعریف کروانا پیش نظر نہ ہو. اور اگر بندہ تعریف کے لیے عمل کرے کہ اس عمل کے بعد میری تعریف کی جائے یہ بڑا عالم ہے، یہ بڑا چنگا ہے، یہ بڑا متقی ہے، تعریف سننے کی خواہش دل میں ہو تو پھر ریاکاری ہے، پھر اللہ کی رضا کے لیے عمل ہے ہی نہیں. وہ بے جان عمل قیامت کے دن کوئی وزن نہیں رکھتا. آپ نے یہ سنا ہے، ہمارے عقائد میں یہ چیز شامل ہے، قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا. کیا ہوگا؟ میزان لگے گا، اعمال تولے جائیں گے.
بھئی نمازیں گنی جائیں گی یا تولی جائیں گی؟ ایک تو یہ ہے کہ گنی جائیں گی، کس دن یہ بندہ بالغ ہوا ہے، فوت ہونے تک کتنی نمازیں اس پر فرض تھیں، وہ تو گنتی ہوگی، کتنی پڑھی ہیں کتنی نہیں پڑھی. لیکن جو نمازیں موجود ہیں انہیں تولا جا رہا ہے. تولنے کا مطلب کیا ہے؟ عمل تولے کیوں جائیں گے کہ عمل کرنے والے نے کس نیت کے ساتھ عمل کیا ہے. عمل میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا قیامت کے دن عمل اتنا ہی زیادہ وزنی ہوگا. قیامت کے دن اعمال کا جو وزن ہے وہ اخلاص کی وجہ سے ہی ہوگا. این ممکن ہے کوئی آدمی اعمال تو لے کے آئے لیکن وہ بے وزن ہو. امام بخاری نے بخاری شریف میں دینی احکام بعد میں بیان کیے ہیں، سارا دین بعد میں بیان کیا ہے، پہلے یہ حدیث بیان کی ہے انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو عمل کے اندر اخلاص جو ہے اس سے ہی عمل کی قیمت ہے، اس سے ہی عمل کی قدر ہے. اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم میں دیکھیں بلند مقام، عمل میں دیکھیں بلند مقام، اور اخلاص میں دیکھیں. اعلیٰ حضرت کو اپنی یاد یا اپنی تعریف کی خواہش نہیں کہ لوگ میری تعریف کریں. اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خاں بریلوی تو اپنے آپ کو عاجزی کے اس مقام پہ لے جا کے ذکر کرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. جب اتنی عاجزی کی ہے تو میرے آقا نے جاگتے ہوئے اپنا دیدار عطا فرما دیا. یہ نہیں کہا مجھے یاد رکھنا، میری خدمات کو یاد رکھنا، مجھے پہچانو میں بڑی شان والا ہوں. نہیں، درس دیتے ہیں جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے. حضور کی یاد کا درس دیتے ہیں، رسول اللہ کی غلامی کی طرف بلاتے ہیں. عالم کا مقصد لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑنا ہے. عالم کا مقصد لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا نہیں، اپنے ساتھ وابستہ کرنا نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑنا. جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے. اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اخلاص نان پارا ریاست کے حکمران کی طرف سے قصیدہ لکھنے کی فرمائش ہوئی، اور بعض لوگوں نے اس کی طرف توجہ بھی دلائی کہ آپ اگر اس کا قصیدہ لکھتے ہیں وہ اتنی مدد کرے گا، وہ فلاں مصلحتیں سامنے بیان کی گئیں، رغبت دلائی گئی. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور حضور کی نعت لکھنا شروع کر دی. تقاضا کیا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ ریاست نان پارا کے والی کی منقبت لکھ دیں، اس کا قصیدہ لکھ دیں. اور اعلیٰ حضرت نعت لکھتے ہوئے جب مقطع پر پہنچے تو مقطع کیا لکھا ہے، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نان ہے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے. فرمایا میں امام الانبیاء کے در کا گدا ہوں، حکمرانوں کا قصیدہ گو نہیں ہوں. احمد رضا کے دامن میں جو خیرات ہے وہ مدینہ منورہ کی خیرات ہے، اور جس کے دامن میں در رسول کی خیرات ہو اسے دنیا والوں کے سامنے جھولی پھیلانے کی کوئی حاجت. احمد رضا کتنے سونے لگتے ہیں جب در رسول پہ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. جسے حضور کے دروازے سے بھیک مل گئی اسے دنیا والوں کے دروازوں پر جھولی پھیلانے کی کیا حاجت ہے. علم بڑے لوگوں کے پاس، علم کی پاسداری کسی کسی نے کی.
علم کا پاسدار کوئی نظر آئے گا۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اخلاص فی العمل، اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے نثر کی صورت میں، وہ بتاتا ہے اعلیٰ حضرت عظیم محدث ہیں، عظیم محقق ہیں، عظیم فقیہ ہیں، لیکن آپ کے علم کا استاد کون ہے؟ آپ کے علم کا استاد عشق رسول ہے۔ بس آخری بات کر رہا ہوں، درس قرآن میں بیٹھنے والوں دل تھام کے بتاؤ، جس کو استاد عشق رسول مل جائے پھر اس کی فکر گمراہی کی طرف جا سکتی ہے؟ ان استادوں کے نام نہیں لے رہا جن سے اعلیٰ حضرت نے سرف پڑھی ہے، ناپ پڑھی ہے، وہ بڑے بڑے عالم تھے، متقی تھے، مختلف سلاسل میں نسبتیں رکھتے تھے، پر اعلیٰ حضرت کا جو اصل استاد ہے نا وہ عشق رسول ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ساری زندگی جس محور کے گرد گھومتی ہے وہ محور عشق رسول ہے۔ اعلیٰ حضرت خود ہی عشق نہیں کرتے، دوسروں کو عشق رسول سکھاتے ہیں، خود ہی ادب نہیں کرتے، دوسروں کو ادب سکھاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت دنیا کو بتا رہے ہیں، آؤ دیکھو اللہ کا محبوب کتنا سونا ہے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ یہ محض شعر نہیں ہے، منشور حیات ہے، دستور حیات ہے۔ اگر کوئی اسے محض شعر سمجھ کے پڑھے تو فکر کی بلندی جو اس شعر کے اندر ہے اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر آ پڑو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کا بن جاؤ، ٹھوکریں کھانے سے بچ جاؤ گے، حضور کے ہو جاؤ، ٹھوکریں کھانے سے بچ جاؤ گے، اور جو حضور کا نہ ہوا ٹھوکریں در بدر کھاتا رہے گا۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی فکر کے اندر جو پیغام ہے، ہدایت بخشش کا پیغام، اعلیٰ حضرت کی تمام تر تصانیف کا پیغام، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو ان الفاظ پر سمیٹوں گا۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا علم بھی اعلیٰ، عمل بھی اعلیٰ، اور اخلاص بھی اعلیٰ۔ آج اس دور میں، فتنوں کے اس دور میں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مساجد میں آتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ شیطان آپ کا دشمن ہے، وہ نقب لگاتا ہے، عمل کو بیکار بنانے کی کوشش کرتا ہے اور آدمی سے اخلاص چھین لیتا ہے۔ اس لیے عمل چاہے تھوڑا کریں لیکن اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کی رضا کے لیے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے اللہ اس عمل کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ میں نے کئی مفسرین کی تفاسیر میں یہ جملہ پڑھا ہے کہ شیطان نے سجدے بڑے کیے ہیں، عبادت بڑی کی ہے شیطان نے، لیکن اس نے ایک سجدہ بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا۔ اس کے دل میں تھی بڑا بننے کی خواہش، ممتاز ہونے کی خواہش، وہ اللہ نے پوری کر دی، کچھ عرصہ اس کو بڑا بھی بنائے رکھا ہے، لیکن جب اس کی خباثت ظاہر ہوئی ہے تو پھر اس کے اعمال کی نحوست اس پر چھا گئی ہے، ہمیشہ کے لیے اس کو دھتکار دیا ہے۔ اللہ کریم نے اگر کوئی مخلص سجدہ کرے تو اللہ اس کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ شیطان نے کوئی ایک سجدہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا۔ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا اس کی عبادت ضائع نہ ہوتی۔ تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اپنی عبادات میں اخلاص پیدا کریں۔ صوفیاء کے ہاں ہمیں سب سے زیادہ جو بات نظر آتی ہے تعلیمات تصوف میں وہ اخلاص پر زور ہے۔ علم بھی ہے، عمل بھی ہے،
لیکن صوفیاء سب سے زیادہ اخلاص اختیار کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فتنوں کے اس دور میں ہمیں علم، عمل اور